کرتے تھے کوئی خطیب نہیں خالی رہا تو چلے جائے، چھوٹے چھوٹے مضامین جمع کریں، حدیثوں کو اکٹھا کریں۔ ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی حاضر ہوں جماعت رضا مصطفیٰ کے آفس میں بات کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان صاحب سے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ اور حضرت خیریت سے؟ الحمدللہ۔ یہ جماعت رضا مصطفیٰ کب سے چل رہا ہے؟ یہ جماعت رضا مصطفیٰ کی بنیاد سیوان میں حضور میں ہماری ملت حضرت علامہ مولانا شیخ القادری صاحب قبلہ نے اس کی بنیاد ان کی صدارت میں ہم لوگوں نے رکھی تھی۔ نول پور میں مدرسہ شاہدیہ ارشد العلوم میں اس کی میٹنگ رکھی گئی تھی، اس میں علماء حاضر ہوئے تھے، تو وہیں پر ایک جماعت کا انتخاب ہوا کہ ایک جماعت بنائی جائے، اس سے فلاح و بہبود کا کام ہوگا، تو اسی میں جماعت رضا مصطفیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت مجھے اس کا صدر بنایا گیا، تب سے جو ہے کہ یہ کام سلسلہ چل رہا ہے۔ تقریباً جب شروع میں بنا تو اس وقت کوئی آفس وغیرہ نہیں تھی، لیکن پھر جب میں سیوان آ گیا 2012 میں، 12 کے بعد سے آفس ہے۔ کیسے تقریر کرنا شروع کیے کہ آپ اتنا جلد شہرت پا گئے ہیں؟ دیکھیے، تقریر تو جتنے لوگ خطیب بنے ہیں اکثر لوگ دوران طالب علمی سے ہی تقریر کرتے ہیں، تو میں دوران طالب علمی میں ہی جب مدرسے میں انجمن کی بزم سجتی تھی تو اس انجمن میں بھی میں صدر ہوا کرتا تھا، اور پھر جب میں تربیت افتاء میں ادارہ شریعہ پٹنہ بہار گیا تو پھر وہاں پر سے آہستہ آہستہ جو ہے کہ اپنے اساتذہ کرام اور وہاں کے مقدس علماء کرام کی نگرانی میں رہ کر کے تو کبھی کبھی موقع ملنے لگا، چونکہ غازی ملت حضرت مولانا غلام رسول بلیاوی صاحب قبلہ اور خصوصی میرے استاذ جو اس وقت ادارہ شریعہ کے صدر مفتی ہیں حضور فقیہ ملت علامہ مفتی حسن رضا نوری صاحب قبلہ، تو یہ ان بزرگوں کی سرپرستی رہی، کبھی کبھی بھیج دیا کرتے تھے، کوئی خطیب نہیں خالی رہا تو چلے جائیے، یا علاقے میں لوگ بلاتے تھے، تو میری تقریر کی شروعات وہیں سے ہے۔ حضرت، جو بچے ابھی علم حاصل کر رہے ہیں مدرسے میں، وہ کیسے تقریر کرنا شروع کرے کہ آپ کی طرح خطیب بن جائے؟ دیکھیے، خطیب بننے کے لیے یہ بھی ایک فن ہے، خطابت بھی ایک فن ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم جس موضوع پہ خطاب کرنا ہے ہم اس حوالے سے جو ہے کہ مواد پہلے جمع کریں۔ تو جیسے مان لیں کہ آپ کو سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے خطاب کرنا ہے تو ہم نے سیرت مصطفیٰ پہ مطالعہ کیا، اور اس حوالے سے ہمیں جو چنندہ چیزیں ہیں اس کو ہمیں لا کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا پڑے گا اور سجانا پڑے گا۔ خطابت کی دنیا بہت وسیع ہے اور اس وقت ضرورت بھی ہے، تو اس میں آپ جیسے رد تو عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح، ہمارے جلسے دو ہوتے ہیں، اصلاح عقائد و اصلاح اعمال، دونوں میں خطیبوں کی ضرورت ہے۔ اصلاح عقائد میں بھی تو جو بچے اصلاح عقائد میں طبع آزمائی کرنا چاہتے ہیں تو جتنے موضوعات ہیں وہ دوران طالب علمی سے ہی کوشش کریں کہ ہم ان موضوعات پہ چھوٹی چھوٹی جو ہے کہ چھوٹے چھوٹے مضامین جمع کریں، حدیثوں کو اکٹھا کریں، اور آپ کو جیسے اس دور میں جو خطیب پسند ہے، جس کا لب و لہجہ آپ آسانی سے اپنا سکتے ہیں، تو آپ اسے سنیں بھی اور جو ہے کہ بولنے کی کوشش بھی کریں، چونکہ ہم تو حدیث پڑھتے ہیں مگر اس کا معنی، اس کے مفاہیم، اس کے نکات، یہ ہے اصل بیان کرنا۔ حضرت، آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح دین کا کام کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نظر آئے۔ انشاءاللہ آپ سب دعا فرمائیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیضان جاری رہا تو فقیر یوں ہی خدمت کرتا رہے۔